خداوند کریم نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا بنایا تو اس کی ہر چیز کتنے ہی خوبصورت طریقے سے بنائی، ہر چیز کو کتنے ہی خوبصورت طریقے سے بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے انسان کو بنایا، بنی آدم کو بنایا، تو اس نے اس کو کتنے پیار اور محبت سے بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کو آغاز دیا، یہ اس کو جو ہے نا سب سے بڑھ کر اس کے لیے عظیم بات یہ تھی کہ خداوند نے اس کو اپنی صورت پہ بنایا، اور اس کو اپنی صورت پہ بنایا تاکہ وہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر بنے اور خدا کے قدموں پہ چلے۔ تو اس طرح سے خدا نے آدم کو بنایا اور باغ عدن میں رکھا، کتنے پیار سے، کتنی محبت سے خدا نے اس کو ہر چیز مہیا کی، جہاں نہ دکھ تھا، نہ تکلیف تھی، نہ کوئی کسی قسم کی بیماری تھی، نہ کھانا پینے کی مشکل تھی، نہ کمانے کی مشکل تھی، نہ کوئی آزمائش تھی، دکھ کا کوئی وہاں نام و نشان نہیں تھا، بس پیار، محبت اور آزادی اور خوشی تھی۔ لیکن خداوند نے جو سب سے بڑا کام کیا نا کہ اس کو یہ حکم دیا کہ سب درختوں کا پھل کھانا لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھانا، تو انسان نے وہی کیا جس سے خداوند نے اسے منع کیا۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے نا وہ خدا سے دور ہو گیا، اور بس وہ اپنی ہی مشکلوں میں اور اپنی ہی تکلیفوں میں جو ہے نا وہ دستا چلا گیا۔ تو اس طرح سے آج بھی ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ بے شک ہمارے ساتھ کتنی بھی خوشی ہو، پیار ہو، اطمینان ہو، اور سب کچھ آج بھی ویسا ہی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو آج بھی ہماری زندگی ویسی ہی ہے۔ اگر ہم خدا کے قریب رہتے ہیں، اگر ہم خداوند کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا آج بھی وہ سب چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ جب خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخشا، تب ہماری زندگی میں وہ پیار، وہ محبت اور وہ ساری چیزیں واپس آ گئی جو خدا نے ہمارے لیے دی، ہم سے چھین لی تھی جب آدم نے نافرمانی کی تھی۔ تو خدا کتنا ہی مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، ان چھوٹی چھوٹی لمحوں کو پیار محبت سے سنجوئیں اور خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار رہیں نا، تو یہ زندگی اور یہ خوبصورتی ہماری زندگی سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ نافرمانی ایسی چیز ہے، نافرمانی ایسی لعنت ہے ہمارے اوپر ہو جاتی ہے اس سے، کہ جس سے ہم سب کچھ ہمارا جو ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے، خوشیاں، پیار، محبت، اور پھر وہ تکلیفیں اور آزمائشیں ہماری زندگی کا جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آج کیا ہے ہمارے پاس؟ آج دکھ، تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ پر وفادار نہیں ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی اس طریقے سے بات نہیں سمجھتے، کیونکہ کوئی بھی غریب ہے، امیر ہے، وہ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار اور خوشی اور محبت سے رکھے، لیکن ہمارے بچے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس چیز کو ناجان بنے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے اوپر چلتے ہیں، اور اپنی مرضی سے الجھی اور اوچھی حرکت کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہر قسم کی جو بری حرکتیں ہیں نا ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی سے شروعات ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بچے دور ہو رہے ہیں، اور ماں باپ بچوں کو بے شک کتنا بھی سمجھا رہے ہیں لیکن وہ نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا اثر ہماری تربیت پر بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرتے ہیں۔ بے شک کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برا نہیں کرتا، بے شک وہ خود کتنا بھی غلط ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ غلط ہوں، وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ میرے بچے اچھے سے اچھے کام کریں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، ان کے لیے اچھے سے اچھے وسائل ہوں، کھانا ہو، پینا، ان سب کے ہوتے ہوئے نا جو ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے نا وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں، اچھی طرح ان کی تربیت کریں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جس سانچے میں ڈالیں گے نا وہ ڈلتے چلے جائیں گے۔ تو بس آج کا میرا جو ٹاپک ہے نا وہ اسی بات پہ ہے کہ ہم انسان کس طرح سے نافرمانی کرتے ہیں اور خدا سے اور اس کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم پوری طرح خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جس گھر میں دعا ہوتی ہے، جس گھر میں خدا کا کلام کھلتا ہے، جس گھر میں خدا کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہاں برکتیں اپنا ڈیرا لگا لیتی ہیں، وہاں خدا ان کے اوپر اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ رکھتا ہے اور ان کو ہر دکھ اور تکلیف سے اور غم سے اور مشکلوں سے دور کرتا ہے۔
تو اس طرح سے بس آج کل کے دور میں جہاں افراتفری کا دور ہے، جہاں ایک دوسرے کی سننے کی بجائے ہم لوگ موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی ہی باتوں سے گھر جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، بچے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا آپ سے یہ بھی شیئر کیا جائے۔ ایک دفعہ یہ جھنجھوڑنے کی بات ہوتی ہے، ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن میرے یہ بات کرنے کا اور میرے یہ ڈسکس کرنے کا ٹاپک یہی ہے، میرا جو ٹاپک ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اور گائیڈ کیا جائے۔ کچھ چیزوں میں ہم اپنی ان سب چیزوں میں نا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح سے ٹائم پاس کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے بٹھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تاکہ وہ ان چیزوں سے نا دور ہو کر اور آپ کی بات سن سکے اور آپ کے ساتھ رہ سکے، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھے سے جو ہے نا وہ اچھا ہوتا چلا جائے۔ تو باقی یہ سب کام جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کام چلتے رہتے ہیں، ان سب کاموں کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ مڈل کلاس لوگ ہیں تو یہ سب کام جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے جو ہے نا وہ کام کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ کس طرح سے خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے ہمیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی بات بھی ماننی ہے، اور اس دنیا کا بھی جو ہے نا وہ ہم شکل نہیں بننا۔ اس دنیا کے ہم شکل بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، دوسرے بچے اگر وہ گلیوں میں آوارہ گردی کر رہے ہیں، اگر وہ دوسری چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہمارے بچے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ بھی تو کھیل رہا ہے، فلاں کا بچہ بھی تو موبائل پہ گیمیں کھیل رہا ہے اور گلیوں میں آوارہ گردی کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی بے شک وہ بات نہیں مانتا، اس طریقے سے نہیں چلتا۔ کیا لگا رہی لگی ہے؟ پھر سے بول، دوبارہ کر۔ یہ ہمارا میں تو بتانے والی میں نا اس کے اندر ہی رکھ دے اس کو۔ نہیں وہ تسی لان۔ تو یہ سارا کی آواز سنانے کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کی آواز اور بچوں کا پیار جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے گھر کو کس طرح سے جو ہے نا وہ خوشگوار بنا دیتا ہے۔ تو میں اپنے بات کرتے کرتے یہاں میں نے اس کی جو ہے نا وہ اصل وائس جو ہے نا وہ ریکارڈ کی ہے، تاکہ بچوں کا وہ توتلا پن بھی ماؤں کو کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اور خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں ہمارے واسطے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے نا وہ بخش دیا، تاکہ ہم جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں اور خدا کے ساتھ چلیں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور یہاں دیکھیں میرے بچے جو ہے نا یہ بس اسکول سے آئے تھے نا، تو تھوڑی دیر، آپ کو پتہ سردی تو ہے، تو پھر تھوڑی دیر یہ نا بیٹھے ہوئے تھے بستر میں، تو میں ان کو بول رہی تھی کہ یہ نکال کے نہ رکھو، کیونکہ ہم لوگ وینڈ اپ کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا اس کو وینڈ اپ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کو نا ٹری کو یہاں سے سامان نکال کے نا تو اس کو سمیٹنے جا رہی ہوں، کیونکہ پھر اگلے سال خدا زندگی تندرستی دے۔ آج کل کا ماحول اور دور ایسا ہے نا کہ اسی لیے میں اتنا ڈرتی ہوں، اتنا میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوتی ہوں، اتنا ڈرتی ہوں کہ دیکھو زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اور جتنی زندگی ہے نا بس اس میں کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا سکھاؤ، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرو کہ وہ آگے جا کے آپ کے لیے اچھا پرووائڈ، آپ کو بھی اچھی طرح گائیڈ کرو، تاکہ آگے جا کے وہ آپ کو بھی اچھے سے جو ہے نا وہ سنبھال سکیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی سی تربیت کریں گے نا تو آگے جا کے ہمیں تبھی وہ پیار اور عزت دیں گے۔ اگر آج ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے نا تو بس پھر وہ دنیا کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، موبائل کی زبان سمجھیں گے، اور ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل کا دور ہے، ہر کوئی بس موبائل کی ہی بات جو ہے نا، بچے کارٹونز اور دوسری چیزوں میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی ان کو جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں یا ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو جب بچے آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں نا پھر بھی آپ کے جو ہے نا انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، جب وہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں تب ان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم لازمی جو ہے نا گزاریں، ان کو پاس بٹھائیں، ان کو سکھائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔
اچھے برے کی پہچان ایک ماں باپ ہی اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، کیونکہ جو دنیا داری کی جو تعلیم ہے نا وہ باہر جا کے بندہ سیکھتا ہے، لیکن جو اچھی تعلیم ہے نا وہ ماں باپ دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ بے شک کتنا بھی غلط ہے وہ کبھی اپنے بچوں کو غلط تعلیم نہیں دے گا، کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط کی طرف نہیں جانے دے گا۔ تو یہاں بس روٹیاں بنا رہی تھی، کیونکہ سلنڈر ہی جلانا پڑتا ہے ہمیں، ہمارا گیس بہت کم آتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ایک طرف دودھ رکھا ہوا ہے اور گیس اتنا زیادہ کم آتا ہے، اور ساتھ میں یہ شام کا ٹائم تھا تو میں روٹی بنا رہی تھی، اور یہ اس سے صبح کا ٹائم ہے، تو بس یہ 2 دن کا ملا جلا ولاگ ہے جو میں نے بنایا۔ اور یہاں میں صفائی وغیرہ کری تھی، اور صبح ارلی مارننگ میں نے کپڑے دھوئے۔ ٹھنڈ ہوتی ہے تو ٹھنڈ میں دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اگر صبح یہ کام نپٹا لیے جائے نا تو پھر سارا دن نا آپ فری مائنڈ ہوتے ہو۔ تو اس لیے میں بس صبح نا اٹھتے ہی میں نے مشین وغیرہ لگائی اور نیچے سے یہ بالکنی وغیرہ دھوئی۔ بچے تو گئے ہوئے تھے اسکول، تو میں نے فٹافٹ سے نا یہ کام نپٹائے۔ اور باقی یہ دیکھیں بس چھت کا جو ماحول ہے، لوگوں نے بھی ساتھ والے پڑوسیوں نے بھی کپڑے وغیرہ دھوئے ہوئے تھے، اور اس لیے میں نے بھی سوچا فٹافٹ تو دھو لیں۔ تو باقی اگلا ولاگ میں ملتے ہیں، خدا